بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں امجد علی شیخ اور میں لایا ہوں آپ کے لیے ایک ویڈیو ٹیوٹوریل جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ انگلش الفابیٹ ABC to XYZ کے علاوہ IPA یعنی انٹرنیشنل فنیٹک الفابیٹ بھی سیکھنا ایک سیکنڈ لینگویج لرنر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ انگلش ورڈز کو صحیح انداز سے پروناؤنس کرنا سیکھ سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ اردو میں بھی کئی الفاظ ایسے ہیں جو لکھنے میں اور جبکہ بولنے میں اور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے بھنور۔ یہ بولنے میں بھنور ہے لیکن لکھا تو بھن ور گیا ہے۔ اسی طرح چونکہ، لیکن لکھا تو چنکا گیا ہے۔ خواب، لیکن لکھا تو خواب گیا ہے۔ بالکل اسی طرح انگلش میں بھی الفاظ کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو لکھنے میں اور ہیں اور بولنے میں کچھ اور ہیں۔ جیسے لکھنے میں یہ ٹورٹائز ہے لیکن اس کو ٹوٹس کہا جاتا ہے۔ لکھنے میں ڈیبرس لیکن بولنے میں ڈیبری۔ یہ لفظ لکھنے میں ٹامب لیکن بولنے میں ٹوم۔ یہ لفظ لکھنے میں کامب لیکن بولنے میں کھوم۔ اسی طرح یہ لفظ لکھنے میں تو بریک فاسٹ ہے لیکن اسے بولا جائے گا بریکفاسٹ۔ بالکل اسی طرح یہ سجیشن عام طور پہ بولا جاتا ہے یا لکھا بھی گیا ہے لیکن اسے بولیں گے ہم سجیسچن۔ یہ الفاظ مثال کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اس طرح کی ڈھیروں مثالیں انگلش زبان میں ایسے الفاظ کی ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انگلش کے جو الفابیٹ ہیں ان 26 لیٹرز سے ہمیں کوئی خاص ہیلپ نہیں ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی لفظ کے تلفظ کے بارے میں، اس کے پروننسیشن، کریکٹ پروننسیشن کے بارے میں سیکھ سکیں یا جان سکیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ انگلش الفابیٹ کے جو لیٹرز ہیں ان کے ساتھ ساتھ یا ان کے علاوہ IPA سمبلز کے بارے میں بھی ضرور جانیں۔ انگلش میں رائج جو IPA سسٹم ہے اس میں کل 46 لیٹرز یا سمبلز ہیں جن میں 24 کانسنٹ ساؤنڈز ہیں جبکہ 22 واؤل ساؤنڈز ہیں۔ آپ کے سامنے یہ جو چارٹ ہے اس میں بالکل واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ we have two types of sounds. One is consonant sound. Consonant sound وہ ساؤنڈ ہوتی ہے جو جب ووکل کارڈز یا ساؤنڈ فیکٹری جو ہمارے گلے میں ہے، ہمارے گلے سے جو پروڈیوس ہوتی ہے
وہاں سے پروڈیوس ہونے کے بعد ہمارے ماؤتھ کیوٹی میں جا کے وہ مولڈ ہوتی ہے. زبان تالو سے ٹچ کرے یا زبان دانتوں سے ٹچ کرے یا نچلا ہونٹ اوپر کے دانتوں کے ساتھ ٹچ کرے یا اوپر والا ہونٹ نچلے ہونٹ کے ساتھ مل جائے تو جو ساؤنڈ پروڈیوس ہوگی وہ ساؤنڈ کانسوننٹ ساؤنڈ کہلائے گی. اس کے برعکس واؤل ساؤنڈ وہ ساؤنڈ ہے جو گلے سے پروڈیوس ہو کر ماؤتھ کیوٹی میں بغیر کسی رکاوٹ کے ادا ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور کانسیپٹ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ساؤنڈ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے وائسڈ اور دوسری ان وائسڈ. وائسڈ ساؤنڈ میں ہمارے ووکل کارڈز جو ہیں وہ وائبریٹ کرتے ہیں جبکہ ان وائسڈ میں یہ وائبریٹ نہیں کرتے. وائسڈ ساؤنڈ کی مثال کے لیے زیڈ لیٹرز کی ساؤنڈ ز. آپ اپنے ہاتھ کو گلے پہ رکھیے اور ز کی ساؤنڈ پروڈیوس کریں. آپ کو ایک وائبریشن سی محسوس ہوگی. یہ وائبریشن اس لیے ہے کہ ووکل کارڈز وائبریٹ کر رہے ہیں. تو ایسی آواز کو ہم وائسڈ ساؤنڈ کہتے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ س ساؤنڈ پروڈیوس کریں تو اپنے ہاتھ کو گلے پہ رکھیں. آپ کو کوئی بھی وائبریشن محسوس نہیں ہوگی. س یہ ساؤنڈ ان وائسڈ ساؤنڈ ہے. آئیے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ انگلش کے جو الفابیٹ ہیں یعنی الفابیٹ میں جو لیٹرز ہیں اے سے زیڈ تک ان کی کیا کیفیت ہے. سب سے پہلے اے کی مختلف آوازیں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل فیٹ. اس میں اور ایک ورڈ ہے فیٹ اور ورڈ ہے فادر. اب ان تینوں میں اے یوز ہوا لیکن ہر لفظ میں اے کی ساؤنڈ الگ سے ہے. مثال کے طور پہ فیٹ اس میں اے کی آواز اے جیسی ہے جبکہ فیٹ میں اے کی آواز اے ہے. فادر میں اے کی آواز آ جیسی ہے. اس کے علاوہ مینی اس میں اے کی آواز ہے مینی. اس کے علاوہ میسج اس میں جو اے لیٹر ہے اس کی آواز ای کی ہے جیسے میسج ای ساؤنڈ. اس کے علاوہ another. اب اس میں another میں اے تو استعمال ہوا ہے لیکن اس کی ساؤنڈ another جیسی ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ اے کی بے شمار آوازیں آ رہی ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اے کا جو لیٹر ہے یہ آئی پی اے جو چارٹ ہے اس میں اے موجود نہیں ہے. اے کی ساؤنڈ اس میں نہیں ہے. یعنی اے کی آواز کے لیے ہمیں جو ڈفرینٹ آوازیں آتی ہیں اے کی اس کے لیے ڈفرینٹ سمبلز مقرر کرنے ہوں گے. لہٰذا اے کو ہم نے آئی پی اے سے نکال دیا ڈراپ کر دیا. بی لیٹر ہے اور اس کی ساؤنڈ ہے ب. یہ ہر جگہ ب ہی ہوگی لہٰذا ہم نے اس کو سلیکٹ کر لیا. سی کی ساؤنڈ سی س جیسی بھی ہوتی ہے اور کھ جیسی بھی ہوتی ہے. جیسے سٹی میں سی کی ساؤنڈ س ہے
جبکہ کیوٹ میں یہ کھ ہے، لہٰذا ہم نے اس کو ڈراپ کر دیا، اور جہاں کہیں ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم کھ کی جگہ کے کو یوز کریں گے اور س کی جگہ ایس کو یوز کریں گے۔ نیکسٹ لیٹر ہے ڈ۔ ڈ کی ساؤنڈ ڈ جیسی ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ایک جیسی ہے، لہٰذا ہم نے اس کو سلیکٹ کر لیا۔ اس کے بعد ہے ای۔ یہ جو ای ہے اس کو آئی پی اے میں جو ساؤنڈ دی گئی ہے وہ ہے اے ساؤنڈ، جیسے میٹ، سیٹ، لیٹ، یہ ساؤنڈ اے ساؤنڈ ہے۔ مینی، لیٹ، یہ ای کو بھی ہم نے سلیکٹ کر لیا، یہ بھی ہمیں آئی پی اے میں کام دے گا۔ ایف لیٹر، اس کی ساؤنڈ ہے ف جیسی، اس کو بھی سلیکٹ کر لیا گیا۔ جی، جی لیٹر، اس کی دو ساؤنڈس ہوتی ہیں، ایک ج جیسے اسٹرینج، ایک گ جیسے اسٹرانگ یا گیم۔ تو ہم اس لیٹر کو رکھتے ہیں آئی پی اے میں استعمال کرنے کے لیے، لیکن وہاں اس کی آواز ہوگی گ جیسی۔ نیکسٹ لیٹر ہے ایچ۔ ایچ جو لیٹر ہے اس کی ساؤنڈ ہے ہ، اور یہ ہر جگہ ایک جیسی ہے، ہم نے اس کو رکھ لیا کہ ہمیں یہ کام آئے گا آئی پی اے کے لیٹرز میں بھی۔ نیکسٹ لیٹر ہے آئی۔ یہ آئی جو ہے یہ دو جو ایکسٹریم ساؤنڈس ہیں ای اور ای، ان کا میڈیم ساؤنڈ ہے۔ فل میں ای ساؤنڈ استعمال ہوتی ہے، جبکہ فیل میں ای لانگ ساؤنڈ ہے، جبکہ فلے، سلے میں جو اینڈنگ ساؤنڈ ای ہے وہ قدرے لمبی ہے، یعنی فل اور فیل کے درمیان والی جو آواز ہے وہ فلے اور سلی کے اینڈ میں آنے والی آواز جیسی ہے، لہٰذا ہم نے اس کو میڈیم لانگ ساؤنڈ کے طور پہ ای سلیکٹ کر لیا۔ نیکسٹ لیٹر ہے جے۔ یہ لیٹر جے ہے، لیکن اس لیٹر کو ہم نے استعمال کرنا ہے آئی پی اے میں، لیکن وہاں پر یہ ج کی ساؤنڈ نہیں دے گا، بلکہ وہاں پر ہم اس کو استعمال کریں گے ی کی آواز جیسے کہ چھوٹی یہ یا بڑی یہ کی جو آواز ہوتی ہے اردو میں، تو ہم وہاں پر اس کو ی کی ساؤنڈ کی ریپرزنٹیشن کے لیے استعمال کریں گے۔ دین از لیٹر کے۔ یہ لیٹر کے ہے، لیکن اس کی آواز ہے کھ، یہ ہر دفعہ کے ہی کی آواز کھ ہی دیتا ہے، لہٰذا ہم نے اس کو آئی پی اے کے لیے سلیکٹ کر لیا۔ نیکسٹ لیٹر ہے ایل، اور اس کی ساؤنڈ ہے ل۔ نیکسٹ لیٹر ہے ایم، اور اس کی ساؤنڈ ہے م۔ نیکسٹ لیٹر این، اور اس کی ساؤنڈ ہے ن۔ ہم نے اس کو ن کے لیے سلیکٹ کیا، یہ آئی پی اے میں بھی استعمال ہوگا۔ نیکسٹ لیٹر ہے او۔ یہ بھی کنفیوزنگ ہے، اس کی بھی کئی آوازیں ہوتی ہیں، ناٹ، نوٹ، نتھنگ۔ اب ان تینوں ورڈز میں او کی ساؤنڈ ڈفرینٹ ہے، لہٰذا ہم اس کی مختلف آوازوں کے لیے مختلف سمبلز استعمال کریں گے، لہٰذا ہم نے اس کو آئی پی اے کے لیے ڈراپ کر دیا۔ یہ آپ کو آئی پی اے کا جو چارٹ ہے 46 سمبلز کا، اس میں او کی یہ لیٹر نظر نہیں آئے گا۔ دین از پی لیٹر، اور اس کی ساؤنڈ ہے پ۔ ہم نے اس کو سلیکٹ کیا۔ دین از کیو، اب اس کی
साउंड ख जैसी है, तो हमने के चूँकि हमारे पास मौजूद है, हमने वो पहले ही से सिलेक्ट किया हुआ है, लिहाजा हमने इसको ड्रॉप कर दिया. देन वी हैव लेटर आ. ये जो लेटर है इसकी साउंड मुख्तलिफ वर्ड्स में ये आर स्टार्ट में आता है, जैसे रोड, राइट, रजिस्टर. लेकिन जब ये किसी वर्ड के एंड में आता है तो ये अ की साउंड देता है, जैसे टीचर, ड्राइवर. तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसकी साउंड होगी र, जैसे रोड, राइट. नेक्स्ट लेटर है हमारे पास एस और इसकी साउंड है स. हमने इसको सेलेक्ट किया. देन इज लेटर टी और इसकी साउंड है थ, थ. हमने इसको सेलेक्ट किया. देन इज यू और ये आई की तरह मीडियम ऊ साउंड है. फुल एक वर्ड है और एक वर्ड है फूल. फुल में शॉर्टेस्ट साउंड है उ, जबकि फूल में ऊ साउंड लॉन्ग साउंड है. इसके बरअक्स दरमियानी आवाज़ एक्चुअल, म्यूचुअल छ के बाद जो ऊ की साउंड आ रही है वो फुल या फूल इन दोनों साउंड्स जैसी नहीं है. ये इन दोनों के दरमियान की आवाज़ है. उसके लिए हमने ऊ साउंड को सेलेक्ट किया. ये ऊ का जो यू का जो लेटर है ये IPA में ऊ साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होगा. देन इज वी लेटर और इसकी आवाज़ है v. ये भी IPA में सिलेक्ट किया गया, वहाँ इस्तेमाल होता है. देन इज W और इसकी आवाज़ है व. जैसे दोनों होंठों को हम गोलाई में विसल बजाने के लिए बनाते हैं, वैसे ही व साउंड के लिए हम उनको टर्न करेंगे. नेक्स्ट इज एक्स. एक्स जो है वो ख और स दो साउंड्स प्रोड्यूस करता है. तो हम इस लेटर को भी ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पे, और जहाँ कहीं भी हमें इसकी ज़रूरत होगी हम वहाँ पर दो साउंड्स को जोड़कर एक ख जो हमारे पास मौजूद है और दूसरी है स वो भी हमारे पास मौजूद है, इन दोनों को इकट्ठा लिख के हम एक्स की साउंड्स प्रोड्यूस कर लेंगे. लिहाजा हमें एक्स की ज़रूरत नहीं है. देन वाई. वाई का जो ये लेटर है ये IPA में हमें नज़र नहीं आता. ये य की आवाज़ देता है अगर स्टार्ट में आए तो, और दरमियान में भी, लेकिन एंड में जब ये आता है अमूमन तो ये आवाज़ जो है वो ई की देता है. इसलिए हमने इसको ड्रॉप कर दिया. इसकी जगह पे य साउंड के लिए हमने ये जे को, जो कि अल्फ़ाबेट जे है लेकिन IPA में ये य की साउंड की नुमाइंदगी करता है. नाउ वी हैव लास्ट लेटर दैट इज़ Z और उसकी साउंड है Z. इसको भी हमने सेलेक्ट किया. आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ यूँ सूरत हाल है. A, C, O, Q, X and Y. All these 6 letters have been dropped. And now we have these letters of English alphabet. They are 20 in number. They are selected for IPA symbols. ये हमारे पास हैं जी
انگلش کے 20 لیٹرز، الفابیٹ کے 20 لیٹرز جو کہ IPA میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. Now these are the IPA symbols. یہ لیٹرز ہیں، یہ IPA سمبلز ہیں، کیونکہ دونوں طرف ان کے سلینٹنگز ہیں، لائنز ہیں یہ والی. اب یہ سمبلز IPA سمبلز کہلائیں گے، جبکہ یہ ABC کے الفابیٹ جو ہیں وہ الفابیٹ ہیں، لیٹرز ہیں، جبکہ یہ IPA کے سمبلز بن گئے. اب یہ دیکھیے، یہ وہ کانسٹنٹ سمبلز ہیں جو کہ ایکسٹرا ایڈ کیے گئے ہیں. ٹوٹل جو کانسٹنٹ ساؤنڈز ہیں وہ 24 ہیں. 24 میں سے جو نئے وہ یہ 7 ہیں، جبکہ باقی جو کانسٹنٹس ہیں ان 7 کے علاوہ 24 میں سے وہ فیملیئر ہیں آپ کے لیے. تو اس میں سے جو پہلا ہے وہ ہے چ، یہ ہے ج، یہ ہے ف، یہ ہے و، اور یہ ہے ش، اور یہ ہے ژ، یہ ہے م. اب آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ جو پہلے اوپر آ رہے ہیں اوپر سمبلز وہ انوائسڈ ہیں، جیسے چ، ف، ش، اور نیچے والے ج، و، ژ، یہ وائسڈ ہیں. ng یہ بھی وائسڈ ہے. اس کے علاوہ یہ سارے کے سارے واؤل سمبلز ہیں. ان کے بارے میں ہم بعد میں ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. ابھی ہمارا پہلا پارٹ ختم ہوا. آپ باقی پارٹس بھی ضرور دیکھیے گا اور ضرور کمنٹ کیجیے گا، رسپانس ضرور دیجیے گا. فیڈ بیک سے ہی مزید بہتری آتی ہے. آپ کا بہت شکریہ.